جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ۔ اور ویورز، آج میرے سامنے ہیں جناب بیرسٹر حامد بہشانی صاحب۔ آپ سب کے جاننے والے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ان کی ایکسپرٹ اوپینین ہم اکثر انڈیا پاکستان اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بھی۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ سر، آج جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ایک موقف یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ بیسیکلی مسلمان ہی رسپانسبل ہیں ان کی سفرنگز کے، اور ایک موقف یہ ہے کہ جناب یہ اسرائیل ہے اور اس کے پیچھے مغرب ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ فلسطینیوں کو مروا رہے ہیں۔ لیکن ایک موقف جو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں مسلمان جو ہیں وہ فلسطین کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو عرب لیگ کو دیکھ لیں، جی سی سی کو دیکھ لیں، او آئی سی کو دیکھ لیں۔ او آئی سی بنی بھی اسی نام پہ تھی 1969 میں، اور آج بھی 52 سال گزرنے کے بعد وہی چیز ہے۔ تو آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے، اور آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، یہ جو اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو جناب چیمہ صاحب، یہ جو خیال آپ نے پیش کیا، جو یہ اگر آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیکھیں، لیکن اگر وہ اینگل آپ کا جو ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت ریشنل اپروچ ہے اور اس میں آپ کوئی ایموشنلی یا بایس نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو کہ فیکٹ ہے۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ فلسطینین کی جتنی بھی سفرنگ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا حصہ جب میں کہتا ہوں تو دیٹ مینز مور دین 80% جو رسپانسبلٹی ہے وہ جاتی ہے عرب سٹیٹس کو، اور اس کے بعد امت مسلمان جس کو آپ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں او آئی سی کہہ لیں، کہ جو ان کی آفیشیل امت مسلمہ کی سمجھ لیں کہ ایک جو آفیشیل شکل ہے وہ او آئی سی کی شکل میں اب بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فلسطینین کو ایکسکیوز کر دیں کہ ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، چونکہ یہ دنیا میں سروائیول کی جنگ ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی جنگ ہے قوموں اور قومیتوں کے درمیان، یا ایک ریاست اور دوسری ریاست، یا کسی ایک مسلح گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان، تو اس میں جو پرنسپل پارٹی ہوتی ہے وہی الٹیمیٹلی رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنی کام کے یا اپنی گروہ کے یا اپنے جس بھی وہ سلسلے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں اور اس کے مفادات کا تحفظ کریں۔ اس حوالے سے ان کو آپ کمپلیٹلی ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ وہ سارے معصوم ہیں، لیکن اگر آپ اس کا رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کریں تو یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ جو فریق میں نے گنے ہیں، پہلے جو امیجیٹ ریاستیں ہیں، جو فلسطینی جہاں پہ رہتے رہے ہیں، جہاں پہ فلسطینیوں کی اکثریت ہے، جہاں پہ انہوں نے شیلٹر لیا، جنہوں نے ان سے مدد کی بات کی، اس میں خواہ آپ مصر کی بات کریں، جارڈن کی بات کریں، تیونس کی بات کریں، ایون عرب ریاستوں سے باہر نکل کے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ امت مسلمہ کا ایک طریقے سے نجات دہندہ اور محافظ اور دوسرے سادہ الفاظ میں ٹھیکیدار بنا کر پیش کیا، ان کا رول اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے، جس کے نتیجے میں بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی۔ یہ ہے میری آؤٹ لائن۔ اگر آپ اس میں چاہتے ہیں تو میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں۔ بالکل بتائیں سر، آپ کیوں سوچتے ہیں اس میں، تاکہ ظاہری بات ہمارے ویورز کو زیادہ مزید اس کی بہتر ایکسپلینیشن مل سکے جو آپ کا جو تھیسس ہے۔ ہاں، اس میں پہلی بات یہ ہے نا کہ اس میں جو رسپانسبلٹی بنتی ہے جیوش اسٹیٹ آف اسرائیل کی، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ فلسطینیوں یا عربوں کا قصور ہے تو اس لیے وہ جو مرضی کرتے رہے یا کرتے رہیں۔ یہ اس کو میں آن دی آؤٹ سیٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو اپنی رسپانسبلٹی ہے، جو ایگریشن ہے، جو بروٹیلٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یا دوسری قوموں کے جو رائٹس ہیں اس کے وہ ڈینائی کرنے کی بات ہے، جس میں سب سے بڑا قوم جو ہے فلسطینین ہے، تو اس کو ان کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کی جس طریقے سے بھی وہ اس کی ایکسکیوز پیش کریں
اس کا بہرحال وہ قابل مذمت ہے. میں اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل اس میں بھی رکھ کے دیکھتا ہوں پس منظر میں، تو مجھے یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے باقی پوری دنیا کی طرح کہ جو جیوش لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور اس کی وجہ فلسطینین نہیں بلکہ جو یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اور بعد میں جو حالات بنے، جس طریقے سے وہاں پہ ایک سوشیو اکنامک سچویشن کریٹ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ایک خاص قسم کی فاشسٹ نیشنلسٹ قسم کے جو تنگ نظر نظریات ڈیولپ ہوئے، جو کہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ریسزم تھا یا نیشنلزم تھا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جوش کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. ہم اس کی بہت بڑی مذمت کرتے ہیں، اتنی بھی اس سے بھی زیادہ جتنی ہم فلسطینیوں پہ ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں، چونکہ اس ظلم کی شکل اس سے بھی کہیں زیادہ وحشیانہ اور بہت بڑی بربریت پہ مبنی تھی، جو یورپین اسٹیٹس نے اور یورپین گروہ جو تھے جس میں ہٹلر اور جو اس طرح کی فاشسٹ فورسز ہیں وہ شامل تھے، انہوں نے کیا. اب اس کی وجہ سے دنیا نے ان کو کہا کہ جی اب ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، اور دنیا نے گلٹی فیل کیا کہ چونکہ دنیا اس پہ خاموش رہی، جس طریقے سے ان کو ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے نہیں کیا، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ان کی اپنی ریاست ہونی چاہیے. اب اس ریاست کو ظاہر ہے جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا اس کی بھی ایک ہسٹوریکل ریزن تھی. یہ جو ہے وہ کئی صدیاں پرانی جو معاملات تھے اس سے جو ہے 1897 اور اس وقت کے حالات کے مطابق جب انہوں نے ایک زائونسٹک اپروچ کے تحت ہی صحیح لیکن ایک علاقے کو ڈیمارک کیا کہ جی یہ ہمارا علاقہ اور یہاں پہ ہماری ریاست ہونی چاہیے، تو اسی کو انہوں نے چن لیا جو برطانیہ کا ڈکلریشن تھا. اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ جو فلسطینین علاقہ ہے اس پہ اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، جو آگے چل کے تو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی شکل میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آپ اور ہم بھی شامل ہو گئے، چونکہ یہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہو گئی متفقہ طور پہ کہ جی فلسطین کے علاقہ جو ہے اس میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک اسرائیلی ریاست قائم ہو اور ایک فلسطینی ریاست قائم ہو. اس پہ پوری دنیا جب متفق ہو گئی، جس میں عرب بھی شامل تھے، اس میں یہ بات نہیں کہ شامل نہیں تھے، لیکن جب قرارداد پیش ہوئی تو قرارداد میں جو علاقے جو انہوں نے بتائے اس میں ظاہر ہے فلسطینین نے اعتراض کیا، لیکن وہ اعتراض انہوں نے کیا آن بیہاف آف عرب اسٹیٹس اور عرب لیڈرز اور عرب جو ہے جو شہنشاہ تھے، ورنہ فلسطینین نے اس پہ اعتراض کرنا نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ وہ ایسا کوئی اعتراض کرنے کی پوزیشن میں تھے، چونکہ اس سے پہلے وہ آدھے سے زیادہ اپنی زمینیں بیچ چکے تھے، ان پہ جیوش جو ہے وہ قبضے کر چکے تھے، بہت سارے ان میں سے پہلے ہی چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل گئے تھے، تو وہ کوئی اس طرح کی منظم شکل میں موجود نہیں تھے آج کی طرح یا بعد کی طرح کہ وہ اس وقت اتنی بڑی انٹرنیشنل برادری جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ جی ہمیں یہ حل منظور نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حل کو منظور کر لینا چاہیے تھا تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایکول نہیں بلکہ گریٹر فوٹنگ پہ چلے جاتے وہاں پہ، اور پھر اپنی ریاست کی بنیاد پہ وہ چاہے فوج بناتے، ان پہ نہ پابندی تھی نہ کسی اور طریقے سے، تو وہ پھر اس ریاست کی بنیاد پہ اسرائیل کو کنٹین کر سکتے تھے اس ریجن کے اندر پراپر طریقے سے. لیکن اس کے بجائے وہ اس شکار ہو گئے عربوں کی خواہشات کے، جس میں بہت سارے عرب شہنشاہ تھے، ان کی کنسپائریسیز تھی یا ان کے اپنی خواہشات تھی. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پتہ نہیں اسرائیل کو یہ رائٹ ہی نہیں دے سکتے اور ان کو نکال دیں گے اور فلاں کر دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ ایک مس گائیڈڈ قسم کے ان کی خواہشات پیدا ہو گئی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج تک بھی، یعنی اس کے تقریباً 70 سال بعد بھی، یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر 1947 کی، آج تک جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس پوزیشن میں نہیں جا سکے جس میں وہ 1947 میں تھے. یعنی 1947 میں انٹرنیشنل برادری ان کو ایک فل فلیج اسٹیٹ جو اسٹیٹ ہے اس کا آپشن دے رہی تھی، اور اس پہ کوئی لمیٹڈ یا کسی اس طرح کی پابندی نہیں تھی جیسے آج تجویز کی جا رہی ہیں کہ جی یہ فوج نہیں رکھ سکتے یا فلسطینین واپس نہیں آ سکتے یا فلاں نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چانس تھا یہ آن بیہاف آف دی عرب اسٹیٹس کیوں ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے
اس پوری تحریک کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ یا ایجپٹ کر رہا تھا یا جارڈینین لوگ کر رہے تھے، جہاں پہ فلسطینین کی بہت بڑی اکثریت تھی، بلکہ اس وقت تو جارڈن ہی اس کا سمجھ سپوک پرسن بھی تھا، اور شاہ جو ہیں وہ وہاں کے وہ اس کے ہولی سولی انچارج تھے کہ فلسطین کے بارے میں کیا ڈیسیجن ہونا چاہیے، جو بعد میں جا کے اس وقت خراب ہوا 70s میں، جب فلسطینین ورسز جارڈینین اندرونی ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان لڑائی ہوئی، خون خرابہ ہوا، فلسطینین کو مارا گیا، جس میں کہ پاکستانی فوجیں بھی شامل تھی، یہ میں 70 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جا کے تو ان کی جو پوزیشن تھی جارڈن کے اندر وہ تھوڑی سی کم ہوئی۔ اسی طرح جارڈن سے لے کے سعودی عربیہ تک، اور سعودی عربیہ سے لے کے ایران تک، اس میں صرف عرب کی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ رہا انفارچونیٹلی کہ یہ سارے جو شہنشاہ تھے بنیادی طور پہ چونکہ ان الیکٹڈ قسم کے ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی وہاں پہ رجیم تھے، تو اس لیے وہ کسی کے سامنے جواب دہ تو تھے نہیں، تو اپنے عوام کو وہ جو ان کو بغاوتوں کا خطرہ ہوتا تھا، کوئی اس طرح کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا تھا، اس کے لیے وہ اس طرح کے ایشوز کو اچھالتے تھے، جو کہ اچھالا گیا، جیسے سعودی عرب نے کیا اور ایران نے کیا اپیرنٹلی۔ لیکن اندرونی طور پہ ان کی ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ بہت گہری قسم کی کمیونیکیشن رہی ہے، اور انہوں نے کبھی کسی بھی طریقے سے اس طرح انٹرنیشنلی اسرائیل کو ہارڈ ٹائم نہیں دیا جیسا کہ یہ 50-55 ریاستیں جو ہیں وہ مل کے دے سکتی تھی ان اینی وے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلی ان کی جنگ کی مثال لے لیں جو 1948-9 میں جو ہے وہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان ہوئی، جس میں پورا عرب ایک طرف تھا اور اپیرنٹلی یونائٹڈ تھا، اس میں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شکست کھا لی۔ اس کے بعد 67 کی جنگ، جس میں کہ انہوں نے اتنے بڑے علاقے اسرائیل کو دے دیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑے، اگر یہ لڑتے یا سنسیئرلی لڑنے کے موڈ میں ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ اس طرح کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے۔ اور اس کے بعد بھی آپ یوں دیکھ لیں کہ جو دنیا کا اتنا بڑا انفلوئنس عرب ریاستوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا 60s کے بعد، جس میں آئل کی قوت ہے، پیسہ ہے، انٹرنیشنل انفلوئنس ہے ایران اور عرب دونوں کے پاس، اگر وہ اس کو اس طریقے سے انفلوئنس کرتے۔ لیکن بیسیکلی میں آپ کو دو باتیں بتا دوں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن رہی اسرائیل کے ساتھ زیادہ رہی اور فلسطینیوں کے ساتھ کم رہی، نمبر ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اوپنلی اس طرح کی ڈیلنگ اسرائیلیوں کے ساتھ جاری رکھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنسیئرلی اور ریئلی نہ تو فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے موڈ میں تھے اور نہ ہی وہ انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے تھے فلسطینیوں کی، بلکہ اس کے برعکس وہ ان کو یوز کر رہے تھے اپنے سیاسی مفادات کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ ایران کی لے لیں، جو اپنے آپ کو ریولیشنری بھی بنا کے پیش کرتا ہے، اور آج کی یہ ساری جو راکٹ پالیٹکس ہے اس میں بھی آگے ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب ایران عراق کی جنگ تھی تو خمینی نے اپنے ریولیوشن کی پیک پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی سودے بازی کی، اور عراق کے خلاف جو ہتھیار استعمال ہوئے تقریباً 400 ملین کے، وہ انہوں نے اسرائیل سے خریدے، جس کے باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈز موجود ہیں مختلف غیر جانبدار کنٹریز میں۔ اور پھر انہوں نے جتنا تیل اس دوران پہلی 3 سالوں میں بیچا، ایران عراق جنگ کے دوران ایران کا جتنا تیل جا کے یورپین ویسٹرن مارکیٹ میں فروخت کیا گیا وہ اسرائیل کے تھرو گیا۔ تو یہ اس طرح کی میں نے ایک مثال دی، چونکہ میں آپ کو انڈیویجولی ان سارے ملکوں کی شہنشاہوں کی خفیہ ملاقاتیں اور ان کی اس طرح کی بہترین ڈیلیں جن کو وہ قرار دیتے تھے بتا سکتا ہوں، جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کی۔ دوسری طرف وہ زبانی کلامی فلسطینین کو یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں کہیں بھی ان کو پناہ دی، اس کے نتیجے میں ہمیشہ ان کا کانفلکٹ ہوا۔ یاسر عرفات نے جب جا کے آخر میں تیونس سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جا کے اتھارٹی کے لیے ایکسیپٹ کیا تھا، اور جو فائنلی انہوں نے جا کے تو یہ جو ایکارڈ ہوا تھا اوسلو ایکارڈ، اس کو مانا تھا، اس کے پیچھے بھی ان کا یہ ایک تلخ تجربہ تھا کہ ان کو بار بار وہ جس جگہ پہ بھی پناہ لیتے تھے، جہاں پہ بھی وہ اپنا ہیڈ کوارٹرز یا دفاتر قائم کرتے تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ان کو مس ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ انڈر سرویلنس اور اس طرح کی پوزیشن میں رکھا جاتا تھا جیسے وہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ عربوں کا بطور عرب نیشن
फेलियर था اور آج بھی ہے. فلسطینی قربانی کا بکرا ہیں. وہ صرف ان کے لیے بھی نہیں، بہت ساری ویسٹرن پاورز کے لیے بھی جو فار سم ریزن اسرائیل کو ڈس لائک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ ایک قربانی کا بکرا ہے جس کو وہ کسی وقت بھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے، یا مداری کا کبوتر کہہ لیں، تو ان کو یوز کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اہمیت فلسطینیوں کی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ جو ہے وہ قربانی ہی سارا ٹائم دے رہے ہیں مسلم دنیا کے لیے. تو بیرسٹر صاحب اس کو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ تو اس کو پتا ہے کہ عرب سنسیر نہیں ہے. اگلے دن میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ویسٹرن ورلڈ نے مسلمانوں کی کیلکولیشن کر لی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ نہ اتنے جوگے ہیں، نہ ان کی ملٹری کیپیبلٹی ہے، اکنامکلی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے اتھارٹیرین رجیمز ہیں جس کی لیجیٹیمیسی کے لیے ان کو مغرب کی ضرورت ہے. دیکھیں کرون پرنس محمد بن سلمان نے اتنا پیسہ دیا ٹرمپ کو اور امریکہ کو جسٹ کہ وہ لیجیٹیمیسی اپنی کر سکیں. تو یہ بتائیں کہ سر ابھی جس پوزیشن میں ابھی ہیں یہ مسلمان اپنی آبادیوں کو، اپنے لوگوں کو بھی اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جہاد پہ چلے جانا چاہیے. ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے، وہ آج وہ میں کہیں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جہاد کے لیے جو ہے نا وہ فلسطین چلے جانا چاہیے، سب سے پہلے میں جانے کو تیار ہوں. اور وہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے اور اس کو اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے جو اسلامک اسٹیٹس ہیں وہ مزید ان کی جو آبادی ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے مزید، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس سولوشن بھی کوئی نہیں ہے، انٹرنیشنل فورمز بھی خاموش ہیں. بلکہ میں ایک کانسیپٹ دیکھ رہا تھا جو R2P ہے، رائٹ ٹو پروٹیکٹ، جو بیسیکلی وار کرائمز، جینوسائیڈ اور جو اس طرح کی سچویشن ہوتے ہیں جس میں لیبیا، سیریا میں، عراق میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو اپلائی کیا ہے. تو کوئی بندہ اس کی بات بھی نہیں کر رہا کہ بھائی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جا کے R2P کو انووک کریں، آپ کہیں کہ آپ نے سیریا میں اور یہاں پہ کیا ہے، تو اگر یہ جینوسائیڈ ہے تو جائیں نا پھر وہاں پہ یہ بات بھی کریں. ادھر سعودی عرب جو ہے وہ اپنی اسلامک ملٹری الائنس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ترکی جو ہے وہ اسلامی انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس کی بات کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے خود بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، عوام کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم سولوشن بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو یہ بیرسٹر صاحب ہمیں یہ کن چکروں میں ہم پڑ گئے ہیں؟ نہ راستہ مل رہا ہے، اور جو راستے ہیں ان کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ کس پزل میں ہم ہیں اور اس کا کیا سولوشن ہے؟ یہاں سے ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے، چونکہ اصل میں بات یہ سمجھی جا رہی تھی کئی سالوں پہلے کہ جب ڈیموکریسی ڈیولپ ہوگی تو اس کی وجہ سے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے گا، چونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ساری کباتیں ہیں اور ساری. لیکن ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی آئی اس کے نتیجے میں جو کچھ ابھر کر سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اسپیسیفکلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی نے جو ایک ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ قسم کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی کہ ایسے لوگ آگے جو نہ تو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور نہ جو ڈیموکریسی کی برکات ہیں جن کو وہ عوام تک پہنچاتے، یا اس کا جو ایک جدید خیالات ہیں، ایک جدید جو ہے وہ رہن سہن ہے، ایک جدید انداز فکر ہے، ان چیزوں کو وہ آگے لے جاتے. اس کے بجائے انہوں نے یہ اس طرح کی، جیسے آپ نے خاتون کی مثال دی کہ وہ آ گئی پارلیمنٹ میں، اب ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ جو بات میں کر رہی ہوں اس کے کتنے خوفناک قسم کے اثرات ہماری نیشن پہ. یہ چونکہ جہادی ازم کو آپ اس طریقے سے اگر پارلیمنٹ میں گلوریفائی کریں گے، اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ بات کریں گے، تو ڈیفینیٹلی نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں 20-22 سال کے اس عمر کے لوگ، انہوں نے تو کچھ اس کی ڈیپتھ میں نہیں دیکھنا. تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ باقی عرب دنیا کے اندر اتنا ریڈیکلزم نہیں ہے جتنا پاکستان میں آ گیا. حالانکہ ڈیموکریسی صرف پاکستان میں ہے اس تسلسل سے ان سارے عرب ملکوں سے اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی اب ہمیں فائر بیک کر رہی ہے. چونکہ ڈیموکریسی کی بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے پورا. محض ووٹ دے دینے سے ڈیموکریسی نہیں آتی. جیسے کہ ایران میں رائٹ فرام 1979 سے آپ دیکھ لیں
کہ وہاں پہ تسلسل کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں، ایک الیکشن بھی ایک دن کے لیے پوسٹ پون نہیں ہوا۔ ایسے حالات میں بھی جب کہ جنگ جاری تھی عراق کے ساتھ اور ایسے انٹرنیشنل ایشوز پہ ایران پہ سخت قسم کا پریشر تھا، پھر بھی انہوں نے الیکشن کرائے۔ لیکن کیا ہم لوگ یہ مان لیں کہ ایران کے اندر جو ہے ایک ٹرو ڈیموکریسی ہے؟ ٹرو کو چھوڑیں، ایک ڈیموکریسی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک ملک کے اندر، خواہ وہ پاکستان ہے، ایران ہے یا کوئی اور اسلامی ملک ہے، اس میں آپ کسی 2-3 طاقتور قوتوں کو ملا کے تو آپ ان کو مراد یافتہ طبقات میں شامل کر کے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لے آئیں جو ووٹ بظاہر تو ووٹ کے نام پہ آتے ہوں لیکن انفیکٹ وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوں، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کے وہ اثرات نہیں نکلتے جب تک کہ آپ پورا ڈیموکریٹک کلچر ڈیولپ نہیں کرتے۔ اور ڈیموکریٹک کلچر کے اندر یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک کلاس آف پیپل اور گروپ آف پیپل جو ہے اس کو نہیں نواز سکتے یا ان کو اس طریقے کی پریویلیجز اور مراد نہیں دے سکتے کہ جو ڈیسیجن وہ کریں گے وہی ہوگا، بے شک آپ کی پارلیمنٹ ایک طرف بیٹھی ہو۔ جیسے ایران میں اگر وہاں کے جو کلیرکس ہیں یا ریلیجس جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، بے شک پارلیمنٹ پورا دن جو ہے وہ بحث و مباحثے میں مصروف ہو۔ اور یہی سچویشن پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں آپ کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ کوئی ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر۔ تو ان حالات میں ڈیموکریسی کا بھی ہمیں الٹا جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ریڈیکلزم جو ہے اس کو مزید ابھارنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اب فلسطینی جو کیس ہے یہ ایگزیکٹلی ایک کلاسیکل کیس ہے کہ کیسے اس طرح کے کیسز کو مختلف قوتیں جو ہیں وہ ریڈیکلائزیشن کے لیے اور فنڈامنٹلزم کو ابھارنے کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ آج تک اس طریقے سے جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنی زبانیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سولوشن کی بات نہیں کر رہا۔ آپ شاہ محمود قریشی سے لے کے تو کسی بھی اسپوک پرسن کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا حل نکالو، وہ کہتا ہے جی سیز فائر کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ٹو سکوئر ون جاؤ اور وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ہم جب ضرورت پڑے گی۔ چونکہ میں نے کہا کہ اب یہ اچانک اٹھ کے تو بھاگنا تو نہیں شروع ہو گئے نا فلسطینی، کہ وہاں پہ جو ہے وہ علاقہ جو تھا کون سا جس کا جراح نام ہے جہاں سے یہ 2 فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، تو اچانک اتنا بڑا پرابلم کیسے کھڑا ہو گیا جو کہ راکٹ چلنے شروع ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ 2 فلسطینیوں کو بے دخل، وہاں ڈیلی فلسطینی بے دخل ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی اسرائیل کو ہاتھ پڑتا ہے یا ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ گزشتہ 1 سال کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں گے کون سی جگہ ہے جہاں سے انہوں نے کوئی ایک آدھ جو ہے فلسطینی اس کو رائٹ جو ہے اس کا ڈینائی نہ کیا ہو۔ اب ظاہر ہے اچانک یہ راکٹ کہاں سے آ گئے؟ گزشتہ 6 مہینے کے درمیان اسرائیل ورسز ایران جو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اسرائیل نے کامیاب حملہ کیا، اس میں وہاں ان کا نیوکلیئر سائنٹسٹ مارا گیا، اس میں ایران کی جو شپنگ انڈسٹری ہے اور جو آئل اس کا سمندر میں فلوٹ کرتے ہوئے جو اس کے جہاز ہیں ان پہ حملے کیے گئے، اور اس پہ سامنے جو ہے وہ اسرائیل نے تسلیم کیا کہ اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ایران کی طرف سے ظاہر ہے کہ رد عمل متوقع تھا، اور وہ رد عمل دینے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پھر کوئی فلسطینی چاہیے یا کوئی غزہ کی پٹی میں یا کسی جگہ پہ کچھ لوگ چاہیے جو اٹھ کھڑے ہوں اور راکٹ برسانے شروع ہو جائیں تاکہ اسرائیل کو جواب دیا جا سکے۔ اس لیے کوئی آدمی سوائے 1-2 لوگوں کو میں نے دیکھا، اور اس پہ اسلامی دنیا کے جو لیڈر ہیں خواہ وہ حزب اختلاف میں ہیں یا حزب اقتدار میں ہیں، ان کو شرم سے تھوڑا سا اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ آپ امریکی دیکھیں، برنی کا جو آرٹیکل آیا تھا واشنگٹن پوسٹ میں جس میں اس نے بہت کلیئرلی یہی ایشو اٹھایا کہ ہم صرف مذمت اس وقت کرتے ہیں جب اسرائیل پہ راکٹ گرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عام حالات میں جو راکٹ فلسطینیوں پہ گرتے رہتے ہیں اس کی ہم مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذمتوں کا کیا مطلب ہے؟ Why we are not talking about the real issue
کہ اس کو کیوں نہیں ہم حل کر رہے ہیں, اس کو ہم کب تک جو ہے وہ ڈریگ کریں گے اور ایک اس کو بیک برنر پہ رکھ کے چلتے رہیں گے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اس کو جو ہے دوبارہ اٹھا کے لے آئیں گے. تو میں سمجھ, اور دوسرا جو ہے وہ برٹش جو پریس ہے آپ اس میں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, برٹش جو لیبر پارٹی ہے اس کے لیڈروں کے آپ اس پہ ورشن دیکھ لیں, ویسٹ میں جو جلوس نکلے ہیں اس میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھ لیں, اس میں ہمارے بھی شامل ہو جاتے ہیں, آخر میں پکچر بنانے کے لیے سب سے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اپنا جھنڈا لے کے, حالانکہ اس مجمع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو برسبیل تذکرہ بتا دوں کہ یہ مجمع بیسیکلی جو ہے وہ ویسٹ کا جو ریڈیکل لیفٹ ہے یا ڈیموکریٹک لبرل لیفٹ ہے وہ آرگنائز کرتا ہے. ہمارے لوگ پکچر بنانے کے لیے, چونکہ یہاں پہ بڑی تمیز ہے, کوئی بھی اس بات کو بہت بری چیز سمجھتا ہے کہ جا کے آگے پکچر بنا لے. لوگ یہ چیزیں اپنی خود نمائی کو ویسٹ میں لائک نہیں کرتے, وہ اس کو ایک بیماری سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں دس اے کائنڈ آف سکنس. تو ہمارے لوگ دو چار کو دھکے مار کے آگے نکل کے تو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرے کے سامنے, اور وہاں پہ یہ تاثر پڑتا ہے کہ یہ لیڈ کر رہا ہے بندہ, جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں اندر سے وہ ری ایکشنری بھی ہے, فنڈامنٹلسٹ بھی ہے, ایون دین کے دہشت گردی کی بھی حمایت کرے گا, لیکن لیفٹ کے نکالے ہوئے جلسوں اور جلوسوں میں جا کے آگے کھڑا ہو جائے گا تصویر بنانے کے لیے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں. یہ ہیں ہماری منافقتیں. بالکل یہ صحیح. منافقتیں عام آدمی سے شروع ہو کے حکمران طبقات تک جاتی ہیں. تو جب تک ہم اس کو فکس نہیں کرتے فلسطینی اسی طرح مار کھاتے رہیں گے جناب. بالکل صحیح ہے سر. آخری آپ سے پوائنٹ شیئر کروں گا اور سوال کرنا چاہتا ہوں, جو وہ یہ ہے کہ اگلے دن میں سن رہا تھا جو پاکستان کی ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں شیریں مزاری صاحبہ, وہ ایک جگہ پہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم فلسطین کے مسئلے کی سپورٹ چھوڑ دیں تو ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا وہ آٹومیٹک اس کی ہمیں جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو کیا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کو کشمیر کے لیے سپورٹ کرتا ہے؟ ایک تو یہ بھی پوائنٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یاسر عرفات جو تھے وہ جب اسلام آباد آئے جناب مشرف کے دور میں, تو انہوں نے کہا بھائی کہ جناب مشرف نے انہیں کہا کہ باہر جا کے جو پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ نے جو کشمیری ہیں ان کی بات کرنی ہے, ان کی حق خود ارادیت کی بات کرنی ہے. تو یاسر عرفات نے کہا کہ میں نے باہر جا کے بات نہیں کرنی انڈیا کے خلاف یا اس طرح کھل کھلا کے. تو جناب مشرف جو تھے وہ بڑے ناراض ہوئے اور وہ خاموش ہو گئے, اور اس کے بعد پاکستان نے ایک سائلنس اختیار کی فلسطین کے ایشو میں اور بات کرنا بند کر دی ہوئی تھی. لیکن یہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں آ کے دوبارہ, اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو کشمیر پہ تو ان کی کوئی بات سنتا نہیں, اور یہ جہاز پکڑ کے جاتے کہیں نہیں تھے. تو ابھی یہ جہاز پکڑ کے ترکی چلے گئے ہیں, ترکی سے وہاں UN چلے گئے ہیں, اور بیچ میں عربوں کو ادھر ہی چھوڑ گئے ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں. تو ہم فلسطین کے مسئلے کی ایشو کو کشمیر کے لیے سپورٹ کرتے ہیں, یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پراپر ایسپیریشن ہے PTI کی سرکار میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کے میں کہ ہمیں واقعی یہ ایک اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک جو گلوبل نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ان کے تحت کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ڈسگسٹنگ بات ہے کہ ہم کشمیر اور فلسطین کو آپس میں کمپیئر کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ اگر ہم فلسطینین کی سپورٹ ختم کر دیتے ہیں تو ہم کشمیر پہ ختم ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی لاجیکل لنک جو ہے وہ آپس میں بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے یا ان کا رائٹ ٹو اسٹیٹ ہے یا رائٹ ٹو جو بھی ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, تو اس میں آپ یہ اس کو کشمیر سے کیوں مشروط کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل یونیورسلی ایکسیپٹڈ قسم کا رائٹ ہے جو کسی وقت بھی کسی نیشن کے لیے پیدا ہو سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے. اس کا کسی دوسری کے ساتھ مشروط کرنے سے وہ نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا جو یونیورسل ڈیکلریشن آف رائٹس ہے اس میں باضابطہ طور پہ موجود ہے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے فار اینی نیشن کا ایز اے پرنسپل. یہ کوئی فار گرانٹیڈ یا کوئی رعایت کے طور پہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہاں پہ باقاعدہ اس کا حصہ ہے. سیکنڈلی یہ ہسٹوریکلی ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. ہم کشمیر کی اس لیے حمایت اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرتے ہیں کہ اس کو جا کے ہم بالآخر فنڈامنٹلزم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو مجھے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے
اس کا بالکل یہی کوشش ہے. اور وہ انفارچونیٹلی اس وقت سعودی عربیہ ایک جو ہے وہ ماڈریٹ اور لبرل سٹینڈ لے رہا ہے گزشتہ 1-2 سالوں سے, اور ترکی جو ہے وہ فنڈامنٹلزم کو ہوا دے رہا ہے, اور اس طرح کی ایموشنل چیزوں کو اٹھا کے تو وہ اپنے جو پاسٹ کی اس کی گلوری تھی یا جو بھی اس وقت کی سچویشن تھی جو کہ اب ہسٹری ہے اور اس کو کبھی ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا اس شکل میں, تو وہ اگر اس خواب میں مبتلا ہیں جس وجہ سے انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی قید کیا ہوا ہے, صحافت پہ بھی کئی صحافی جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں, پریس پہ پابندی ہے, اپوزیشن کو جو ہے وہ اسی طرح جس طرح پاکستان میں وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہاں بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے جو سٹینڈز ہیں یہ فنڈامنٹلسٹک قسم کی ایک ڈکٹیٹر مینٹالٹی جو ہے اس کی ریفلیکشن ہے جو ترکی کر رہا ہے, اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اس کے بجائے کہ وہ ایک ماڈریٹ سٹینڈ لیں, وہ جا کے ترکی کے پیچھے کھڑے ہوئے. ان کو پیچھے اور آگے کھڑا ہونے کا بڑا شوق ہے ہمارے حکمرانوں کو, کبھی کسی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کبھی آگے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی صاحب اپنا سٹینڈ لو, وہ سمپل قسم کا سٹینڈ ہے. یہ دنیا میں کوئی بھی ایون انکلوڈنگ امریکہ جس نے کل ویٹو کیا قرارداد کو فلسطین کے خلاف, وہ بھی فلسطینیوں کے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا اسٹیٹ کا رائٹ ہے اس سے مخالفت نہیں کرتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بالکل اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ جب وقت آئے گا ٹرائل کا تو ہم دیکھیں گے پریکٹیکلی کہ کیا وہ واقعہ ہی ایسے ہے. لیکن بظاہر جو اس وقت جو ایز وی اسپیک جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی آفیشیل پالیسی ہے اسرائیل ورسز فلسطینین کانفلکٹ میں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کی انکنڈیشنل حمایت کرتے ہیں, اور ہمارے نزدیک یہی حال ہے. یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سمپل چیز ہے. اس سے تو دنیا کی بڑی بڑی فاشسٹ ریاستیں بھی انکار نہیں کرتی. تو پاکستان نے کون سا تیر مار دیا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے؟ حمایت تو انڈیا کرتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں اور سچ بولنے کی اگر ہم جرت کریں تو ہم کمپیئر کس طریقے سے کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی جو حمایت انڈیا نے کی کولڈ وار کے دوران, اور جو ان کا موسٹ ٹیسٹنگ اور ڈیفیکلٹ ٹرائل پیریڈ تھا اس کے دوران. آپ پنڈت جواہر لال نہرو کا کیریکٹر دیکھ لیں جو انہوں نے پلے کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایٹ دا ٹائم آف نان الائن موومنٹ, اور جو اس وقت جو یاسر عرفات اور ان کے درمیان جو تعلق تھا اس میں ایک بالکل ناقابل تصور قسم کی یونٹی اور ایک جو ہے وہ ایک سوچ تھی, جبکہ پاکستان کے کبھی کسی حکمران کی کسی فلسطینی لیڈر کے ساتھ اس طرح کی گرمجوشی کے ساتھ کبھی ہاتھ تک نہیں ملا سکے جو کہ انڈیا کے ساتھ گرمجوشی رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ انڈیا کو اپنا رشتہ دار سمجھتے تھے یا پاکستان سے نفرت کرتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا ہر حکمران ہمیشہ امریکہ کی گود میں بیٹھا رہا ہے, اور جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس تھی اس میں وہ فالو کرتے رہے امریکی جو بھی سٹینڈ ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی پاکستان پہ اس طریقے سے اعتماد نہیں کیا. یاسر عرفات کا آپ نے کہا اس نے انکار کر دیا, وہ تو مشرف کا بہت بڑا کارنامہ تھا. وہ جیوش لابی کے ساتھ اس نے اوپن کیا ایک کمیونیکیشن, دوسرا تیسرا سب کچھ کیا, اس کے باوجود وہ پاکستان چلا گیا. جبکہ یاسر عرفات کئی دفعہ انڈیا گیا اور اس نے پاکستان اترنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں اترتا ہوں. اندرا گاندھی کو وہ اپنی بہن مانتا تھا کلیئرلی اور اوپنلی. ان کے درمیان بڑی وارم قسم کی ریلیشن شپ تھی, اور یہ کوئی ذاتی تعلق کی وجہ سے نہیں تھی یا کوئی مذہبی تعلق اس میں نہیں تھا یا ایموشنل تعلق نہیں تھا, بلکہ اس میں انڈیا کا سٹینڈ تھا بہت کلیئر قسم کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق ہونے کے باوجود. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب انڈیا میں ایک طرح کی رائٹ ونگ ہندو فنڈامنٹلسٹ پالیٹکس جو ہے وہ اتنی مقبول ہو رہی ہے, اس کی موجودگی میں بھی انڈیا نے اسرائیل کو, جو کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا, اس طریقے سے وہ سپورٹ نہیں کر سکے, چونکہ ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ آؤٹ رائٹلی وہ فلسطین کے حوالے سے وہ رویہ اختیار کر سکیں جو ہم لوگوں نے کیا. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے فلسطینین کو بھی پتا ہے, وہ اپنے مفادات کے لیے ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ عربوں سے جان نہیں چھڑاتے, یہ میں آپ کو بتا دوں نمبر 1, اور نمبر 2 جب تک یہ حماس, حزب اللہ اور یہ جہاد اور یہ جو دوسری فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں ان سے جان نہیں چھڑاتے اور فلسطینین کو واپس فلسطینی عوام کے حوالے نہیں کرتے جس طرح PLO کے زمانے میں تھا یا اس سے پہلے تھا, اس وقت تک نہ ان کو کوئی اسٹیٹ ملے گی اور نہ ان کو کسی طریقے سے کوئی ایون کہ اس پہ مطالبہ کرے گا
کہ ان کا مسئلہ حل کرو، اس وقت تک سیز فائر کی باتیں ہوتی رہیں گی. چونکہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا فرانس یا برطانیہ یا کوئی اور ملک کہ وہ اقتدار جو ہے وہ حماس کے حوالے کر دے. اور خود فلسطینیوں کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلامی کی ایک اور شکل ہوگی کہ اگر ہم پہ اسرائیل کے بجائے حماس کی حکمرانی ہوگی. چونکہ حماس کا بھی جو سلوک اپنے عوام کے ساتھ ہے اور وہاں کی جو لیفٹ ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ہے وہ بڑا فاشسٹ قسم کا سلوک ہے. وہی سلوک ہے جو ایران اپنے حزب اختلاف کے ساتھ کر رہا ہے کہ ایک بھی کوئی ماڈریٹ قوت جو ہے، خواہ وہ کوئی خاتون ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی رائٹر ہو، اس کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. سیم جو ہے رویہ حماس کا فلسطین کے اندر جو لوگ اس وقت رہتے ہیں اتھارٹی کے اندر ان کے ساتھ ہے. تو اس طرح آزادی کی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی کہ آپ ایک ڈکٹیٹر سے یا ظلم کی ایک شکل سے جان چھڑا کے تو ظلم کی ایک نئی شکل جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کریں. اور یہ شکل ہم دیکھ چکے ہیں، یہ شکل ہم افغانستان میں ملا عمر کے دور میں دیکھ چکے ہیں. یہ غلامی کی بدترین شکل ہوتی ہے، بے شک اس کے اوپر آپ مذہب کی چادر اوڑھ دیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ کی بدترین شکل ہے جو حماس ہو گیا یا حزب اللہ ہو گیا یا اس طرح کی قوتیں. تو ان لوگوں کی موجودگی میں ویسٹ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بہت زیادہ بڑی لڑائی مول لے، چونکہ اس کے جواب میں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آگے آئیں گے. اگر فلسطینی اس طرح کا کوئی اشارہ دے لیں کہ نہیں جی اس کے جواب میں یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے بلکہ عام فلسطینی آئے گا آگے جو کہ فلسطینین کاز کے لیے ہے، اور وہاں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی جس کے اندر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، تو سچویشن ایک دم بدلے گی. اور جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں پہلے پوری دنیا 2 اسٹیٹ کی حمایت کرتی تھی، اب اس حمایت میں کتنی کمی آ گئی ہے. خود فلسطینین سرکلز میں کمی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں حقوق چاہیے، یہ سب فراڈ جو ہے اس کا ہم مزید شکار ہونے کے لیے تیار نہیں. تو یہ سچویشن ہے جناب. بالکل صحیح کہا سر. یہ بیسیکلی مسلمان ہی ان کے لیے جو ہے وہ گڑھے کھود رہے ہیں. اور آپ نے جو ہسٹوریکل ریفرنس شروع میں دیا وہ بیسیکلی دیٹ از اے کیس ان پوائنٹ، اور اس سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ان ڈیپتھ جا کے فار ایور حل کر لینا چاہیے. اور اگر مسلمانوں نے اپنے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس حل نہ کیے انکلوڈنگ کشمیر اور فلسطین، تو مسلمانوں کی جو ریڈیکلائزیشن ہے، جو ان کے جو آنے والی نسلوں کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ مزید بڑھتے رہیں گے. اور ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں مزید جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہ اپنی یوتھ پہ کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو اس طرح کے مسئلوں میں جو ہے وہ جو مصروف رکھیں اور وہ مغرب کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھتے رہیں. ہمیں دنیا کے تمام ممالک اور تمام مذاہب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ترقی بھی کر سکیں، ہمیں ایک نارمل قوم بھی سمجھا جائے، نارمل جو ہے وہ اپریٹس بھی سمجھا جائے. بہت شکریہ بیرسٹر حامد بشانی سر آپ کے وقت کا، اور آپ کی ہمیشہ جو ایک ہسٹوریکل انالیٹیکل اور جو ایک انٹلیکچوئل اوپینین ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے ایک بڑی کارآمد ہوتی ہے. سر بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب، تھینک یو.